السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا شمار بھی ان بہوؤں میں ہوتا ہے جن کی زندگی میں بربادی کی وجہ ساس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کا گھر برباد کرتی ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ ساس اگر چاہے تو بہوؤں کو بسائے، چاہے تو برباد کر دے۔ میری ساس نے بھی بیٹوں کی ڈور اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ بظاہر تو میری ساس میں کوئی عیب نہ تھا، بڑی عبادت گزار تھی۔ پورا دن یا تو عبادت کرتی رہتی یا پھر سویٹر بنتی رہتی۔ رات تک وہ 2-3 سویٹر تیار کر لیتی تھی۔ اس کے کمرے میں ایک صندوق تھا جس پر ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ ہم سب بہوؤں کو ساس کے کمرے میں جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ صندوق کھولنا تو ناممکنات میں سے تھا۔ میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میری 2 جٹانیاں مجھ سے بڑی تھیں۔ ہم سب ہی صاحب اولاد تھیں۔ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میری ساس صبح سے شام تک کے کام ہمیں ناشتے کے دسترخوان پر ہی بتا دیتی کہ کون سی بہو نے کیا کام پورے دن میں سر انجام دینے ہیں۔ ہم تینوں بہنیں وہی کام کرتیں اور وہ خود سویٹر بنتی رہتیں۔ میری جٹانیوں کو تو ساس کے کسی کام سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن مجھ میں تجسس کا کیڑا کچھ زیادہ ہی تھا۔ میری جٹانیوں کو اپنے کاموں اور بچوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ میری شادی کو سال ہو گیا تھا، اور 1 سال سے میں اپنی ساس کی یہی روٹین دیکھ رہی تھی۔ وہ پورا دن سویٹر بنتی رہتی، رات کو وہ سویٹر صندوق میں رکھ دیتی، صبح وہ فجر کے بعد ان کو باہر نکالتی، اور جس بانجھ عورت کو وہ سویٹر دیتی وہ چند ماہ میں شرطیہ صاحب اولاد ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھلا یہ عمل ہے جو سویٹر پر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سنا تھا کہ تعویذ پینے سے اولاد ہو جاتی ہے، یا کوئی وظیفہ پڑھنے سے اللہ نے مراد پوری کر دی۔ بھلا سویٹر پہننے کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ یہ شاید گاؤں کے لوگ بے وقوف ہیں جو میری ساس کی باتوں میں آ کر ہزاروں نوٹ اسے تھما کر ایک سویٹر لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں ہر وقت اپنی ساس کی ٹوہ میں لگی رہتی تھی۔ جب وہ ذرا سی ادھر ادھر ہوتی، میں اون کا گولا اٹھا کر دیکھتی کہ آخر اس اون میں ایسی کیا خوبی ہے جس کا سویٹر پہننے سے بھانج عورت کو اولاد ہو جائے، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں نے اپنی بڑی جٹانی سے بھی یہ بات کی تو وہ مجھے گھورنے لگیں، کہنے لگیں کہ تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی، شکر نہیں کرتی کہ اتنی اچھی ساس مل گئی ہے جو نہ تانے دیتی ہے نہ نوک جھوک کرتی ہے، بس اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اور بھانج عورتوں کو اس کی ذات سے اولاد مل رہی ہے۔ سفید چادر سے سر ڈھانپے آنکھیں بند کیے میری ساس فجر کے بعد صحن میں بیٹھ جاتی اور باہر کا دروازہ کھول دیتی۔ عورتوں کا تانتا سا بننے لگتا۔ میری ساس ان عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھتی اور کچھ پڑھ کر پھونکتی اور کچھ ایسا عمل کرنے کو کہتی کہ وہ سن کر مجھے ان پر شک سا ہونے لگا تھا۔ ہم بہوؤں کو فجر کے بعد کمروں سے نکلنے کی اجازت تب تک نہیں تھی جب تک کہ میری ساس کے آنے والی عورتیں واپس نہ لوٹ جائیں۔ میں تو بڑے ہیلے بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھتی، ان کی باتیں سنتی۔ وجہ تھی میرے اندر کا تجسس جو مجھے ایک پل چین نہیں لینے دیتا تھا، اور یہ عادت میری بچپن سے تھی۔ مجھے میری اماں کہتی تھی، راشدہ تجھے تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، ہر بات کی تہہ تک پہنچنے کا نہ جانے تیرے اندر کون سا کیڑا ہے۔ میں ہنس دیتی کہ اماں آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ بیٹی کے اندر اعلیٰ خوبیاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی یہ تشویش عادت بڑی پسند تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی اس عادت کی وجہ سے میں بری طرح سے پھنس جاؤں گی۔ یہ عادت مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے آج کل یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ آخر ساس کے صندوق میں ہے کیا۔ میں بہانے سے ساس کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ان کے دروازے پر جیسے ہی میرے قدم پڑتے میری ساس مجھے وہیں ٹوک دیتی تھی کہ شہلا، یہاں کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں کہتی کہ ماں جی آج ملازمہ نہیں آئی، میں نے سوچا آپ کے کمرے کی صفائی میں کر دوں۔ کہنے لگی تم رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گی۔ ایک بار میری ساس قریبی رشتہ دار کی شادی میں گئی، شادی دن کی تھی۔ میری دونوں جٹانیاں دوپہر کے کام سے فارغ ہو کر کمروں میں آرام کرنے چلی گئیں۔ بچے بھی سو جاتے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی کو سلا کر دبے پاؤں اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی۔ صندوق پر تو ایک تالا لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑی مایوسی سی ہوئی۔ میں نے باقی پورے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ نہ جانے مجھے اس کے کمرے سے کچھ عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی، کچھ ناگوار سی بو تھی۔ کمرہ ہر وقت وہ بند رکھتی تھیں۔
یہاں تک کہ کمرے کی کھڑکیاں بھی بند رہتی تھیں۔ اس گرمی کے موسم میں تو اس وقت کمرے میں اتنا حبس تھا کہ دم ہی گھٹ جائے۔ میں بار بار اپنے چہرے اور گردن سے پسینہ اپنے دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔ اوپر سے یہ ناگوار سی بو۔ میں نے بیڈ کے نیچے، الماری میں، ڈریسنگ کے درازوں میں ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسا کچھ نہ ملا کہ میرے اندر اٹھتے جاسوس کی تشنگی ہوتی۔ میرا تو مارے تجسس سے اور بھی برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ جو عمل میری ساس ان بھانج عورتوں کو کرنے کے لیے کہتی وہ سراسر شک میں ڈالنے والا تھا۔ ابھی میں ساس کے کمرے میں تھی جب باہر کا دروازہ کھٹکا۔ میں جھٹ سے اس کے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگائی اور وہ چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا اور جلدی سے میں دروازہ کھول دیا۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ کہنے لگی، اتنا وقت کیوں لگا دیا دروازہ کھولنے میں؟ میں کچھ بدحواسی بھی ہو گئی تھی۔ ایسے چوری چھپے کرنے والے کاموں میں اکثر میرے جیسے کچے کھلاڑی گھبرا ہی جاتے ہیں۔ میں کہا، ماں جی سو رہی تھی اس لیے اٹھ کر آنے میں وقت لگ گیا۔ وہ مجھے ذریق نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آنکھوں سے نہیں لگتا کہ سو کر اٹھی ہو، اور چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے تمہاری؟ تمہارے پسینے تو یوں بہہ رہے ہیں جیسے کسی نے تمہاری چوری پکڑ لی ہو۔ وہ اندر آ کر چادر اتارتے ہوئے میرے ہوش بھی اڑا گئی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، کیسی تیز نظر ہے ان کی۔ میں کہا، ماں جی گرمی بھی تو دیکھے کتنی بڑھ گئی ہے، آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤں؟ میں جلدی سے موضوع بدلا تھا کہ کہیں ساس صاحبہ میری تفشیش میں ہی نہ لگ جائیں۔ کہنے لگی، ہاں گرمی تو واقعی بہت ہے، پانی پلاؤ مجھے، اور اب میں کچھ دیر سوؤں گی۔ میں انہیں پانی پلایا اور وہ کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی تھی، لیکن رات کو کھانے کے دوران سب کے سامنے اس نے میرے کان کا ٹاپس دسترخوان میں میرے شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیرت سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا، لیکن میری جان نکل گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ ٹاپس شہلا کا ہے اور میرے بیڈ سے ملا ہے۔ جب میں نے 1000 بار منع کیا ہے میرے کمرے میں کوئی نہ جائے، تو تمہاری بیوی کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ کیوں گئی تھی میرے کمرے میں؟ پہلی بار میں نے اپنی ساس کا لہجہ اتنا بلند سنا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے قہر بھری نظروں سے گھورا تھا۔ میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بار بار پسینہ پونچھتے ہوئے میرے کان کا ٹاپس مجھے دھوکہ دے جائے گا۔ میں نے سب کے سامنے اس سے معذرت کی۔ میں نے کہا کہ آپ اتنی ضعیف ہو چکی ہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کا کمرہ صاف کر دیا کروں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے بھبک کر مجھ سے کہا، بحث مت کرو ماں جی سے، اور اب اگر مجھے تمہاری شکایت ملی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ پہلے پہل تو میں خود کو بہت سمجھایا کہ مجھے کیا لگے، ساس کیا کرتی ہے اور کیا نہیں، میری بلا سے جو بھی کرے، ہر انسان نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر کچھ برا یا غلط کریں گی تو خود ہی بھگتیں گی۔ چند دن تو میں نے واقعی اپنے کام سے کام ہی رکھا تھا، اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیا، لیکن ایسا بس مجھ سے کچھ دن ہی ہو پایا تھا۔ میرے اندر کا جاسوس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرے سسرال میں رات 11 بجے سو جانے کا حکم تھا۔ رات 10 بجے سارے کام ختم کر کے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ رات 12 بجے میری آنکھ کھلی، کمرے میں اس قدر حبس تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آئی کہ ذرا تازہ ہوا میں ہی بیٹھ جاؤں، لیکن سامنے میری ساس آم کے درخت کے نیچے بیٹھی مٹی کھود رہی تھیں۔ میں وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ رات کے اندھیرے میں بھلا وہ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ اگر اسے درخت کی مٹی پر کچھ کرنا ہی تھا تو دن میں بھی سب کے سامنے کر سکتی تھی۔ رات کو چھپ کر بھلا کون سا عمل تھا جو نیک نیتی سے درخت کی مٹی کھود کر کیا جائے؟ شاید کوئی تعویذ دبا رہی ہوں گی۔ خیر میں وہیں سے پلٹ آئی اور اپنے کمرے میں لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میری ساس ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ میں نے ناشتہ بنایا اور شوہر کو کروا دیا، وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے آم کے درخت کے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ میری دونوں جٹانیاں کچن میں مصروف تھیں۔ میں نے جب اسی جگہ سے مٹی کھودنی شروع کی جہاں رات کو میری ساس کچھ دبا رہی تھی، ابھی میں نے تھوڑا سا ہی گڑھا کیا تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ دبایا تاکہ میری بے اختیار نکلنے والی چیخ کی آواز کوئی سن نہ لے۔ اس گھڑے میں تو ایک کبوتر دفن تھا۔ یہ دیکھ کر میری بدحواسی عروج پر تھی۔ میں فٹافٹ سے مٹی واپس ڈالی اور برابر کر دی۔ میرا دل اب انجانے سے اندیشوں میں گھر چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس یقیناً کچھ غلط کر رہی ہے۔
میں نے اس دن بھی اپنی ساس کو دم کروانے کے لیے آنے والی عورتوں سے یہ کہتے سنا تھا کہ یہ سویٹر پہن کر 3 راتوں تک شوہر کے ساتھ کمرے میں نہیں سونا ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ نہ جانے کون سا عمل کر رہی تھیں اور کبوتر پر کون سا عمل کیا تھا۔ ایک بے زبان کو نہ جانے کیوں مار کر رات کے اندھیرے میں درخت کے نیچے دفنا دیا تھا۔ جب سے میری ساس کے کمرے سے میرا ٹاپس ملا، میری ساس مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی، میرے ہر کام میں عیب بھی نکالتی رہتی اور میرا میاں مجھے ہی گھورتا رہتا۔ مجال ہے جو میری کسی بات پر اسے بھروسہ بھی ہو۔ میری نہ جانے کیوں اپنی ساس کی ان باتوں پر جان جلنے لگی تھی۔ ایک تو ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بھی ہے کہ ساس جو کچھ بھی کرے بیٹے بنا تصدیق کے ہی اپنی والدہ پر حق آور سچ پر ہونے کا ڈپا لگا دیتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں جو کر رہی ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیٹا والدہ سے ذرا سا اختلاف کر دے تو الزام اس کی بیوی پر آ جاتا ہے کہ بیوی نے قابو کر لیا ہے، جورو کا غلام ہے۔ پھر بیٹے کو لمبا چوڑا لیکچر دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے میری کسی بات پر اختلاف کیا اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، مطلب چپ کا کفل باندھ لو۔ میں نے بھی پکا ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب تو سچ جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے ایک رات مردانہ کپڑے پہنے اور کالی شال لی اور ساس کے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے بھیس اس لیے بدلا تھا کہ اگر میں پکڑی گئی تو چھت پر بھاگ کر چھپ جاؤں گی اور سب سمجھیں گے کہ کوئی چور آیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں نے ان کے تکیے کے نیچے سے چابی نکالی اور صندوق کو کھول دیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا نہیں تھا، ملجگی سی روشنی تھی۔ صندوق میں جو کچھ میں نے دیکھا میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے صندوق کو ویسے ہی بند کر دیا اور تالا بھی لگا دیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلنے لگی میری ساس بول پڑی، کہنے لگی، آ گئے تم، آج بڑی دیر کر دی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ایک اس بات کا ڈر تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے، ورنہ تو میرا شوہر مجھے شاید طلاق ہی دے دیتا۔ دوسرا یہ تجسس کہ وہ مجھے مرد ہی سمجھ رہی تھیں اور یوں بات کر رہی تھیں جیسے روز ان سے کوئی مرد ملنے آتا ہے۔ کچھ پل تو میرے پیر وہیں جم گئے، آگے بھی موت نظر آ رہی تھی، پیچھے بھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آج رات نسیمہ کے گھر چلے جانا اور بہت محتاط سے سارا کام کرنا، اب جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ کچھ دیر تو مجھے خود کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ میں نے اپنے حواس درست ہوتے ہی پہلے تو اپنے کپڑے تبدیل کیے، اس کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی۔ نسیمہ شاید ان عورتوں میں سے تھی جو میری ساس سے سویٹر لے کر جاتی تھیں۔ نہ جانے وہ مرد کون تھا اور میری ساس سے اس کا کیا رشتہ تھا، اور وہ جو ان کے کہنے پر عورتوں کے پاس کیوں جاتا تھا؟ کیا وہ اس مرد کے ذریعے سے عورتوں کے ساتھ کچھ غلط کروا رہی تھی؟ یہ خیال آتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے ساس کے صندوق میں بے تحاشا زیور دیکھا تھا، نہ جانے اتنا زیور ان کے پاس آیا کہاں سے تھا۔ میں اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ دوسرے دن میری ساس بے چین سی تھی، اتنی بے چین اور بدحواس کہ اس سے سویٹر تک نہیں بنا جا رہا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ پسینے سے بھر رہا تھا۔ 2 بار وہ نہا چکی تھی کہ اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میں بہت چوکنی بیٹھی تھی۔ میں سوچ لیا تھا کہ ساس کا پول تو آج میں کھول کر ہی رہوں گی۔ رات کو کوئی مرد تو ہے جو ہمارے گھر آتا ہے۔ میں رات کے اسی پہر صحن میں گئی جس وقت ساس کے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے پتا تھا جو کوئی بھی ہے وہ اسی وقت آتا ہے۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں اس شخص کو دیکھ کر شور مچا دوں گی اور پھر سب اٹھ کر اسے مارنے لگیں گے اور بالآخر اس شخص کو سچ بتانا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی میں صحن میں گئی کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عین اسی وقت میری ساس کا کمرہ کھلا۔ وہ بڑے غصے سے باہر آئی، میرے سامنے کھڑی ہو کر بولی، مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی میری ٹوہ کر رہا ہے تو وہ تم ہو۔ پرسوں بھی تم ہی میرے کمرے میں آئی تھی۔ میرا راز جاننے کا بڑا شوق ہے تمہیں؟ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں اب بھی کسی کی مضبوط گرفت میں تھی۔ میرے منہ پر اب بھی کسی کا ہاتھ تھا۔ جب میری ساس نے چلانا شروع کر دیا، چور چور کی آوازیں دے کر صحن کی ساری بتیاں روشن کر دیں۔ جیسے ہی سب لوگ باہر آئے اس شخص نے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹا دیا، لیکن مجھے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ سب کو دیکھ کر اس شخص نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا۔ سب ہی یہ منظر پپٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میری ساس اس شخص کو مارنے لگی، کہنے لگی، چوری کرنے آئے تھے یہاں۔ میرا شوہر اور دونوں جٹھانیوں نے بھی اس شخص کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اسے پیٹنے لگے تو وہ کہنے لگا، مجھے مت مارو، میں تو شہلا سے ملنے آیا تھا۔
اس نے مجھے بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا تو خون خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں، لیکن وہ شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کہہ دو سب سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی پچھلے 3 سالوں سے۔ تمہاری شادی کے بعد سے میں تمہیں یہاں روز ملنے آتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ سب مجھے ہی شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ساس کی چال اب سمجھی تھی۔ کیسا گھنونا کھیل وہ میرے ساتھ کھیل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کی ماں سے ملنے آتا ہے، یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میرے منہ سے اپنی ماں کا نام سنتے ہی میری شوہر بنا سوچے سمجھے میرے منہ پر پے در پہ کئی تھپڑ مارنے لگا۔ کہنے لگا، بدبخت عورت، میری ماں پر الزام لگاتی ہے، میں تجھے جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ میری ساس نے ہی آ کر مجھے میرے شوہر کی مار سے بچایا۔ کہنے لگی، چھوڑ دے اسے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ مجھے اپنی ساس سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ کیسے وہ میرے ساتھ چال چل گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی، میں ایسی عورت کے ساتھ ایک پل نہیں رہوں گا، نہ جانے کس کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے، صرف میں زمین پر بیٹھی اپنی بری قسمت کو رو رہی تھی، یا میرے سامنے کھڑی میری ساس مجھ پر ہنس رہی تھی۔ پھر میرے پاس آ کر بولی، تو کیا سمجھی، تو میرے بیٹوں کو میرے خلاف کر دے گی؟ میرے سامنے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ دیکھ 10 منٹ کے اندر میں نے تجھے کیسے بد کردار بنا دیا۔ اب کل اپنے گھر جانے کی تیاری کر لے، طلاق میرا بیٹا تجھے چند دن میں ہی دے دے گا۔ یہ کہہ کر میری ساس مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور صبح یہی ہوا، مجھے میرے میکے بھیج دیا گیا۔ میری ماں نے مجھے بہت کوسا، برا بلا بھی بہت کہا کہ تو اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی تھی، کیا ضرورت تھی تجھے جاسوسی کرنے کی؟ میں کچھ نہیں بولی، بس روتی رہی۔ میرے ابا نے بھی مجھے بہت باتیں سنائی، میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز میں رات کو اپنے ابا کا لباس پہن کر اپنی ساس کے گھر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ گلی میں گپ اندھیرا تھا، میں چھپ کر کھڑی تھی۔ میں نے اپنے ابا کی شال لپیٹ رکھی تھی، اپنا چہرہ تک چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص ہمارے گھر سے باہر نکلا، میں نے فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا، پھر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنا گھر بچا سکوں گی یا نہیں، لیکن مجھے اب سچ سامنے ضرور لانا تھا، کیونکہ بات میرے کردار پر آ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اپنے گھر سے نکل کر اس شخص کے گھر جا پہنچی۔ دروازہ شاید اس کی بیوی نے کھولا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ مجھے یوں بے دھڑک اندر آتا دیکھ کر گھبرا بھی گئی اور غصہ بھی کرنے لگی۔ کہنے لگی، تم کون ہو؟ میرے گھر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، تمہارے شوہر کی معشوق ہوں، بلاؤ اسے باہر۔ میں نے یہ بات چلا کر کہی۔ وہ شخص شاید اندر کمرے میں ہی تھا، فوراً سے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر گھبرا بھی گیا۔ کہنے لگا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا، ہم نے پچھلے 3 سال سے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، میں نے شادی کے بعد بھی تم سے تعلق بنائے رکھا ہے، کیا فائدہ یوں چھپ چھپ کر ملنے کا؟ میرا شوہر تو ویسے ہی مجھے طلاق دے رہا ہے، اچھا ہی ہے، میرا راستہ بالکل صاف ہے، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میری بات اپنی بیوی کے سامنے سن کر وہ شخص گڑبڑا سا گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ میں نے کہا، ابھی مجھے دیکھ کر تو مجھے فوراً پہچان گئے تھے۔ اس شخص کی بیوی رونے لگی، اپنے شوہر کے پاس جا کر اس سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ جو تماشا اس شخص نے میری ساس کے کہنے پر میرے گھر لگایا تھا، وہ میں نے سود سمیت اسے لوٹا دیا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بار بار کہنے لگا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن جیسے میرے سچ کا یقین میرے شوہر کو نہیں آیا تھا، ایسے ہی اس کی بیوی کو بھی اس کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میری بیوی کو سچ بتا دو۔ میں نے کہا، پہلے تم میرے شوہر کے سامنے جا کر ہر بات سچ سچ بتاؤ، اگر میرا گھر برباد ہوا تو میں تمہارا گھر بھی بسنے نہیں دوں گی۔ ابھی تو تمہارے گھر پر تماشا لگایا ہے، اگر تم نے سب کو سچ نہیں بتایا تو کل پورے گاؤں کے سامنے تمہارا تماشا لگا دوں گی۔ وہ شخص گھبرا سا گیا تھا۔ کہنے لگا، میں تو ایک غریب سا انسان ہوں، تمہاری ساس بہت چالاک عورت ہے اور بہت لالچی بھی ہے، لوگوں کے سامنے نیک بنتی ہے۔ میں ایک چابی میکر ہوں، ہر تالے کو کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ تمہاری ساس نے مجھے اپنے کام نکلوانے کے لیے رکھا ہے۔ جن عورتوں کو وہ سویٹر دیتی ہے، اس سویٹر پر نشہ لگا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں تنہا سوئیں۔
پھر مجھ سے کہتی ہے کہ میں جا کر ان کے گھر سے ان کی الماری سے پیسے اور زیورات چرا کر لے آؤں، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہوتی ہیں، شوہر پاس نہیں ہوتے جو مجھے پکڑ سکیں گے۔ بدلے میں تمہاری ساس مجھے پیسے دیتی ہے۔ جن گھروں پر میں چوری کرتا ہوں وہ شور مچا کر چپ ہو جاتے ہیں۔ میرا گھر بھی انہی پیسوں سے چلتا ہے، اس لیے میں بھی چوری کر دیتا ہوں۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ تو بھانج عورتوں کا علاج کرتی ہے اور وہ عورتیں بھی صاحب اولاد ہو جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا، لوگوں کے عقائد اس پر ایسے ہی ہیں، ان میں سے جن کے قدرتی اولاد ہو جاتی ہے ان کا یقین تمہاری ساس پر پختہ ہو جاتا ہے، باقی کا شور میں مچا دیتا ہوں کہ تمہاری ساس کرشماتی علاج کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں تمہاری ساس کے پاس جائیں۔ میں نے کہا، تم یہ سب باتیں میرے شوہر کے سامنے بتاؤ ورنہ میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ساری باتیں اس چابی چور کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اس نے بھی اپنے شوہر کو سچ بولنے کا کہا۔ پھر سارا سچ میرے سسرال والوں نے سنا۔ اپنی والدہ کا صندوق کھولا تو ثبوت کے طور پر زیور بھی برآمد ہو گیا۔ میرے شوہر خاور اس کے بھائیوں نے سب کے زیورات انہیں معذرت کے ساتھ واپس کیے۔ اس کی والدہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، اسے چوری چکاری کی عادت تھی، لیکن شادی اچھے گھر میں ہو گئی۔ ہر آسائش ہونے کے باوجود بچپن کی پڑی چوری کی عادت اور زیور کی لالچ دل سے نہ نکال سکی، اس لیے شوہر کے انتقال کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ سارا پول کھلنے کے بعد میرا شوہر میرے سامنے شرمندہ تھا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی جاسوسانہ عادت پر فخر سا محسوس ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔